وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ملک بھر میں 15 نئے دانش اسکولز کی تعمیر کی پیشرفت کا جائزہ. وزیر اعظم کی کام تیز کرنے کی ہدایت. کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈ اور ڈیجیٹل لائبریری بنانے کا بھی حکم. کہا اساتذہ کی تعیناتی کا عمل انتہائی شفاف ہونا چاہیے. دانش اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت. خیبر پختونخوا حکومت کا کم تعلیمی شرح والے اضلاع میں تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا نے کہا صوبے میں اسکولوں کے باہر بچوں کی شرح تشویشناک ہے. ہر ضلع کے مخصوص حالات کے مطابق قابل عمل پلان تیار کیا جائے. تعلیم کی شرح کو بڑھانے کے لیے تمام سرگرمیاں اعداد و شمار پر مبنی ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور میں مختلف علاقوں کے دورے. شہریوں میں گھل مل گئے. خاتون کو گلے لگایا, بچوں کو بھی پیار کیا. سبزی کی دکان پر سرکاری نرخ نامہ دیکھا, سبزیوں کی قیمت دریافت کی. مریم نواز نے کہا چاہتی تھی کہ خود جا کر دیکھوں کہ لاہور کی گلیاں کیسی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی ملاقات. سندھ سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال. قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ایک آواز. ہنا ربانی خان نے کہا دنیا کو غلط فہمی تھی کہ بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل ہے. غلط فہمی کو پاکستان نے نہیں خود نریندر مودی نے توڑا. عبدالقادر پٹیل بولے جنگ نہیں چاہتے لیکن جنگ مسلط کی گئی تو جواب دیں گے. فاضل محمد خان نے کہا پاکستان نہ صرف جنگ سے بچنا جانتا ہے بلکہ لڑنا بھی جانتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا CMH اسپتال کا دورہ. بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والے زخمیوں کی عیادت کی. کہا ہم پرامن لوگ ہیں مگر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو جواب دینا آتا ہے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا 10 مئی کے بعد ایک نیا پاکستان ابھر کر سامنے آیا. پوری دنیا میں ہمیں سفارتی کامیابی ملی ہے. بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر ملک بھر میں ریلیاں. اسلام آباد پولیس کا بھی وطن سے محبت کا اظہار. راولپنڈی میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے جلسہ. ملتان سیالکوٹ شیخوپورہ ملک وال سمیت پنجاب بھر میں ریلیاں. چمن اور گھوٹکی میں بھی شہری سڑکوں پر نکلے. جس طرح ہماری آرمی نے اس ٹائم مقابلہ کیا ہے نا اس جیسا مقابلہ وہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان نے جنگ جیت لی ہے اور ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم موت کو ایاز سمجھتے ہیں. انشاءاللہ فوج پاکستان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے اور اب بھی کھڑے ہیں. باقی رہ گیا مودی بالکل ڈرپوک ہیں اور ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ہم اپنی فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر وقت ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی عوام خوش. کہا پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمارا ایک فوجی بھارت کے 10 فوجیوں پر بھاری ہے. آزاد کشمیر بھر میں بھی ریلیاں. پاک افواج سے اظہار تشکر. آزاد کشمیر اسمبلی کے اراکین اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. مظفر آباد کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. وادی نیلم میں لائن آف کنٹرول پر ریلی. آپریشن بنیان مرسوس کی کامیابی. کراچی میں صلاۃ الشکر. پاک فوج رینجرز اور کوسٹ گارڈ کے جوانوں کی شرکت. کور کمانڈر کراچی کا فوجی جوانوں کو خراج تحسین. کہا پاک فوج اپنے شیر دل جوانوں پر فخر کرتی ہے. کور کمانڈر کی زخمی ہونے والے جوان کی بھی عیادت. مولانا فضل الرحمان نے کہا بھارتی جارحیت سے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی سطح پر اجاگر ہو گیا. دنیا اب کشمیر کو ایک طرف نہیں کر سکتی. دفاع وطن کے لیے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی. پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا پاکستان فضائیہ نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا. بھارت کے پاس موجود مغربی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی. جنید اکبر خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی. بیرسٹر گوہر کو استعفیٰ دیا. کہا پارٹی قیادت کی ہدایت پر استعفیٰ جمع کروایا. جنید اکبر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھی ملاقات. بیرسٹر گوہر بولے جنید اکبر کا استعفیٰ نہیں ملا, خبر ملی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے پاکستان میں ترکیے کے سفیر کی ملاقات. چیف جسٹس کا ضلعی عدلیہ کو ترک عدالتی تجربات سے
مستفید کرنے پر زور. دونوں ممالک کے عدلیہ کے درمیان تعاون کے فروغ پر اتفاق.